بسم اللہ الرحمن الرحیم، میں ہوں آپ کا میزبان سجاد میر، کشمیر ڈیجیٹل میڈیا کے پلیٹ فارم سے ایک نئے پروگرام کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ ناظرین، آج میرے ساتھ اسٹوڈیو میں جو مہمان موجود ہیں، 2 دہائیوں سے آزاد کشمیر کی صحافت کے اوپر وہ چھائے رہے ہیں، بین الاقوامی میڈیا کے لیے کام کرتے رہے ہیں، BBC کے ساتھ وہ منسلک رہے ہیں، اور آج بھی آزاد کشمیر کے اندر تحقیقاتی صحافت میں ان کا ایک بڑا نام ہے۔ آج ہم ان سے پوچھیں گے کہ آزاد کشمیر کے اندر 2017 سے لے کے 2023 تک صدر، سابق صدر، وزراء اعظم، سابق وزراء اعظم، اراکین اسمبلی، ڈپٹی اسپیکر اور ان کی تنخواہوں، مرات اور پنشن میں کتنا اضافہ ہوا، اور اس کے ساتھ ساتھ عوام کے لیے انہوں نے کیا کیا، ان کی ہیلتھ کے لیے، ایجوکیشن کے لیے، یا ان کی جو آزاد کشمیر کے جو وسائل ہیں، ٹورزم ہے، اس کے لیے کتنا بجٹ مختص ہوا، لوگوں کو کتنے فوائد ہوئے، اور اس وقت جو آزاد کشمیر کے اندر ایک بے یقینی کی صورتحال بنی ہے۔ میرا اپنا ذاتی خیال وہ یہی ہے کہ جس کو بھی موقع ملا اقتدار میں آنے کا، اس نے پہلے خود کو اور پھر اپنے عزیز و اقارب کو اور اس کے بعد اپنی جماعت کے کھڑ پینچوں کو نوازا، اور عوام بیچاری وہیں کی وہیں رہی، اور یہی وجہ ہے کہ یہ لاوا جو آہستہ آہستہ پکتا رہا، آج وہ پھٹنے کے قریب ہے، اور اس وقت چیزیں جو ان کو کنٹرول سے باہر ہیں۔ آج ہم اسی پہ بات کریں گے۔ ذوالفقار صاحب، آپ کو ویلکم۔ یہ بتائیں کہ موجودہ حکومت سے اگر ہم شروع کریں کہ انوار الحق صاحب نے جو سٹارٹ کیا، وہ سابق جو وزراء اعظم ہیں یا موجودہ ہیں، ان کی تنخواہ اور مرات میں کتنا اضافہ کیا انہوں نے؟ دیکھیں سجاد صاحب، پہلے میں تھوڑا آزاد کشمیر کے بارے میں کچھ چیزیں بتانا چاہتا ہوں۔ صحیح۔ آزاد کشمیر کی جو پاپولیشن ہے 4.4 ملین، جس میں جو یہاں مقیم ہیں لوگ، جو ڈیجیٹل سروے 2023 کا ہے اس کے مطابق یہاں 27 لاکھ لوگ رہتے ہیں۔ صحیح۔ اور ان 27 لاکھ لوگوں میں آپ دیکھیں کہ سچویشن ہے کیا۔ 1,30,000 خاندان انحصار کرتے ہیں اس پہ جو ہمارا بے نظیر انکم سپورٹس پروگرام ہے اس پہ، اور 1 لاکھ سے زیادہ درخواستیں جو آزاد کشمیر شروع کرنے جا رہا اپنا سوشل پروٹیکشن پروگرام اس کے لیے آئی ہیں، لیکن اس میں کافی ساری درخواستیں جو ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید وہ اہل نہیں تھے اس سوشل پروٹیکشن پروگرام کے لیے، کافی جو ابھی تک اہل ہیں ابھی تک، لیکن اس کی بھی ابھی چھان بین ہو رہی ہے۔ وہ 18,000 خاندان ہیں، 130 اور ضرب پلس 18,000، یہ کچھ مطلب 1,48,000 خاندان کس پہ ڈپینڈ کرتے ہیں؟ وہ اس پہ ڈپینڈ کرتے ہیں۔ لیکن اب دوسری بات، آزاد کشمیر کا جو بجٹ ہے، جو ہمارا نان ڈیولپمنٹ بجٹ ہے، 2 خرب 20 ارب روپیہ۔ اب یہ نان ڈیولپمنٹ بجٹ میں انہوں نے جو انکم ہمیں بتائی ہے کہ ہمیں جو اسٹیمیٹڈ انکم 2024-25 میں ہوگی وہ 201 ارب روپے ہوگی، جو ایسے کہ گورنمنٹ کے اپنے وسائل، جو کہتے ہیں کہ اس میں ظاہر وہ ٹیکسز ہے، ویریبل گرانٹ حکومت پاکستان دیتا ہے۔ اس میں جو اہم بات یہ ہے کہ یہ کہتے ہیں کہ 19 ارب روپے کا مالی خسارہ ہے اس نان ڈیولپمنٹ بجٹ میں۔ صحیح۔ اب یہ 221 ارب روپے ہم لیتے ہیں، یہ خرچ کہاں ہوتا ہے اور یہ آتا کہاں سے؟ یہ 201 ارب روپے آزاد کشمیر کو اپنے ٹیکسز سے جمع کرتا ہے۔ اس سال کے لیے انہوں نے اسٹیمیٹ کیا ہے کہ ہمیں 96 ارب روپے آمدنی ہوگی، اس میں تھوڑا بہت پیسہ جو واٹر یوسیج چارجز ہیں یا فوریسٹ سے یا منرلز وغیرہ سے جو کچھ تھوڑا بہت آمدنی ہوگی، اور زیادہ تر اس میں ٹیکسز ہیں۔ دوسرا جو بڑا شیئر آتا ہے وہ حکومت پاکستان سے ویریبل گرانٹ ہے، وہ 105 ارب کی اس دفعہ اسٹیمیٹڈ ہے، اور یہ 201 ارب روپے بنتا ہے۔ اور یہ کہتے ہیں کہ ہمارا 201 ارب روپے نہیں ہے بلکہ 220 ارب روپے ہے، تو ہمیں 19 ارب روپے کا تقریباً 19 ارب روپے کا خسارہ ہے۔ لیکن اب یہ 201 ارب روپے جو اسٹیمیٹ نے کیا ہے آمدنی ہوگی، خرچ کہاں ہوگا؟ جو ہماری سیلریز ہے 48 بلین، سیلریز پہ 48 ارب روپے، الاؤنسز پہ جو تقریباً سیلریز کے قریب ہے 41 بلین، پینشن 43 بلین، یہ کل ملا کے 132 ارب روپے بنتے ہیں۔ اور دوسری یہ مسیلنس گرانٹ یہ کہتے ہیں 21 ارب روپے، یہ 153 ارب روپے ہو گئے۔ پھر یہ سبسڈی جو دیتے ہیں آٹے پہ 23.5 ارب روپے، 153 یہ بنتے ہیں کوئی 76
176.5 बिलियन, सही। और फिर हेल्थ पे आम लोगों के लिए 1 अरब की दवाई, ऑफिसर्स के लिए 340 मिलियन की, यानी 34 करोड़ के करीब उनके लिए है। तो ये 1.5 अरब आप रखें, ये कुल मिला के जो बनता है कोई 178 अरब, 180 अरब रुपए। यानी अब ये 21 अरब रुपए जो दूसरा है जो बच गया इस एस्टिमेटेड आमदन में, ये कहाँ खर्च होगा इसका नहीं पता, और अगला 21 और अगला 20 कहाँ खर्च होना है वो भी नहीं पता। यानी ऊपर 40 अरब रुपए, 40 अरब रुपए, हाँ जी 40 अरब का पता नहीं कहाँ खर्च होना है। तो ये वो अलग बात है, प्राइम मिनिस्टर ये कहते हैं कि 70 अरब रुपए का माली खजाना है, ये हो गया। अब इसमें देखें कि लोगों के लिए जो है वो है मेडिसिन्स का 1 अरब रुपया, सही। ये जो वीट फ्लावर पे जो सब्सिडी है 23.5 अरब रुपए, उसका भी लेकिन आपने उस सब्सिडी पे सवालात हैं, वो क्या लोगों के लिए है या नहीं है। दूसरे जो कुछ ग्रांट, मिसलेनियस ग्रांट हैं वो, या सोशल प्रोटेक्शन प्रोग्राम जो 9 अरब का शुरू किया उन्होंने, वो लोगों के लिए है। तो बाकी तो सिर्फ पॉलिटिकल और एडमिनिस्ट्रेटिव एलीट और एम्प्लॉइज के लिए। अब आते हैं कि ये इस सिचुएशन में जहां 17 से 23 तक, जहां जिस रीजन में 1,30,000 खानदान रिलाय करते हों बेनिफिट इनकम सपोर्ट्स प्रोग्राम पे, जहां जो गवर्नमेंट का जो अपना खुद का जो क्लेम है, जो खुद वो मानते हैं, वो ये है कि 14.5% जो बेरोजगारी है जेके में, जो बहुत ज्यादा है। और यानी इस सिचुएशन में ये जो असेंबली है, आजाद कश्मीर की असेंबली, 53 अरकान की असेंबली, जिसके तकरीबन 392 मुलाजमीन हैं, ऑफिसर्स और दूसरे मुलाजमीन, अभी 100-200 और भी रखने का प्लान कर रहे हैं। तो वो क्या करती रही, सही। और उस वक्त ये 2000, मैं आपको बताऊंगा 2017 से लेकर 2023, यानी उस वक्त जब लाइन ऑफ कंट्रोल पे फायर होता रहा, लेकिन एजीके असेंबली क्या कर रही थी, ये हम लोगों को बताना चाहते हैं। नहीं, इस पे मैं आ रहा हूं ना, ये अनवारुल हक साहब ने ये जो अभी वो किया, उसका जरा इन्होंने क्या किया कि 30 नवंबर को असेंबली का इजलास था, उसमें 7 बिल्स आए। सही। उसमें एक बिल ये था जो फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर्स हैं उनकी पर्क्स एंड प्रिविलेजेस में इजाफे का बिल भी आया। सही। ये अनवार गवर्नमेंट में, जी अभी 30 नवंबर 2023 में, सही। यानी कोई इनकी हुकूमत 20 अप्रैल 2023 को आई, और ये 7-8 माह बाद ये पहला पर्क्स एंड प्रिविलेजेस का बिल था। तो उस वक्त ये कहा गया कि ये स्पेशल कमेटी के हवाले किया गया, लेकिन मैं हैरान हुआ नोटिफिकेशन पढ़कर 15 दिसंबर 2023 का नोटिफिकेशन, जिसमें ये लिखा है कि ये बिल तो मंजूर हो गया और सदन ने इसकी मंजूरी 13 दिसंबर 2023 को दी, और 15 दिसंबर को इसकी जो है मतलब इसका ये नोटिफाई हो गया, नोटिफिकेशन आ गया। अब देखिए, मतलब अहम बात ये है कि अब इसमें साबिक वजीर आज़म है, मतलब उनको मराद क्यों, पहले तो ये बुनियादी सवाल है कि उनको क्यों मराद, वो तो अलग बात है, लेकिन अब मराद क्या क्या है उनको मिलेंगी, वो मिल रही हैं, वो इंटरेस्टिंग है। मतलब उनको जो मराद में इजाफा किया गया है उसमें, यानी नए कानून के तहत साबिक वजीर आज़म को 3000 सीसी की सरकारी जीप, ड्राइवर, सही, सिक्योरिटी के लिए 1 पुलिस अफसर, सही, और 3 पुलिस एहलकार और 2016 का एक असिस्टेंट की सहूलत भी दी गई है। नए कानून से पहले इनकी क्या थी, नए कानून से पहले साबिक वज़ीर आज़म को 1600 सीसी एक गाड़ी मिलती थी, एक 1600 सीसी से 1800 सीसी तक, और ग्रेड 11 का एक क्लर्क मिलता था, एक ड्राइवर के अलावा सिक्योरिटी के लिए पुलिस एहलकार की सहूलत हासिल थी। और नए कानून के तहत, जो नया कानून है उसके तहत साबिक वज़ीर आज़म को पूरे मुल्क में, यानी आज़ाद कश्मीर और पाकिस्तान में हुकूमती गेस्ट हाउसेस, रेस्ट हाउसेस और सर्किट हाउसेस में मुफ्त रसाई हासिल होगी।
صحیح. اچھا یہ چونکہ پہلے سے ہی ان کی تھی مراد مفت رسائی تو آزاد کشمیر کے جو گورنمنٹ کے انڈر جو ان میں ہو سکتے ہیں نا پاکستان کے اندر وہ ان کو ظاہر وہ گورنمنٹ پے کرنا پڑے گا ان کو, گورنمنٹ حکومت پے کرے گی, لیکن یہ مفت رہیں گے. لیکن اس سے پہلے آپ دیکھیں تمام سابق وزرائے اعظم کیا بے گھر ہیں؟ کیا ان کے آزاد کشمیر کے گھر نہیں ہیں؟ سب کے ایک ایک نہیں, دو دو نہیں, تین تین نہیں, کسی کے اسلام آباد میں بھی ہیں, اور کچھ ایسے ہیں جن کے یورپ میں بھی ہیں. لیکن اس کے باوجود ان کو کرایہ, جو گھر کا کرایہ ملتا ہے 50,000, اور وہ لینے سے کتراتے بھی نہیں ہیں, بڑی خوشی سے لیتے ہیں. جن کا اپنا گھر ہے اس کو بھی 50,000 گھر کے کرایے کی مد میں دے رہے ہیں. ہاں جی صحیح ہے. اور دوسرا آپ دیکھیں یہ جو گاڑی ہے اس کے ساتھ ماہانہ 400 لیٹر پیٹرول بھی ملتا ہے. اچھا ٹھیک ہے, صحیح ہے. تو یہ ہے صورتحال اس وقت جو سابق وزرائے اعظم ہیں ان کی, یعنی کس طرح, جیسے کہ یہاں تیل کے کنویں نکلے ہوئے ہیں آزاد کشمیر سے. صحیح. لیکن ذوالفقار صاحب 2017 میں بھی جو ہے نا وہ آزاد کشمیر اسمبلی نے سابق جو اسپیکر ہیں, ڈپٹی اسپیکر اور جو ممبران اسمبلی, ان کی بھی مہارت میں اضافہ, اس کی کیا ڈیٹیل ہے اس پہ کیا وہ میں بتاؤں گا. لیکن اس سے پہلے اگر مجھے آپ اجازت ہیں تو میں کچھ اور چیز بتانا چاہوں گا. ضرور ضرور. تو اب یہ 2023 مئی 2022 میں کیا ہوا, مئی 2022 میں جو ہے اس وقت مسلم لیگ نون کے ایک رکن اسمبلی جو اس وقت سینئر وزیر ہیں وقار نور صاحب, انہوں نے ایک بل لایا اسمبلی کے اندر. اس کو سپورٹ تھی کس کی, پیپلز پارٹی کی بھی تھی, اور اس وقت جو حکمران جماعت تھی پاکستان تحریک انصاف, اس کی بھی تھی. وہ بل بعد میں واپس لینا پڑا اس لیے کہ بہت زیادہ لوگوں کا پریشر آ گیا تھا, دباؤ آیا تھا. اس میں کیا تجویز کی گئی تھی دیکھیں, اس میں یہ بل پاس ہوا یا نہیں ہوا, پاس تو یہ کرنا چاہتے تھے, لوگوں کا دباؤ تھا, نہیں ہو سکا. لیکن اس میں وہ کیا کرنا چاہتے تھے, اس میں یہ اراکین کی تنخواہ 45,000 سے بڑھا کر 1,50,000 روپے کرنا چاہتے تھے. جو سفر کا اور روزانہ کے الاؤنسز کو 3,000 اور 1,000 سے بڑھا کر 5,000 سے 2,000, 5,000 اور 2,000 کرنا چاہتے تھے. اس کے علاوہ یہ تجویز بھی دی گئی تھی کہ اراکین اسمبلی کو مکمل عملے اور فرنشڈ دفاتر کی سہولت کے ساتھ ساتھ ایک ذاتی اسسٹنٹ بھی ہو, ڈرائیور ہو, چپڑاسی ہو اور پولیس گارڈ بھی ہو. اچھا. اس کے علاوہ اس بل میں اراکین کے لیے گھر کا کرایہ 29,000 سے بڑھا کر 60,000 مطلب وہ مطالبہ کیا گیا تھا. اور پھر انہوں نے کہا تھا کہ جو سمچوری الاؤنس ہے وہ 10,000 سے بڑھا کر 30,000 کیا جائے. یوٹیلیٹی الاؤنس کو 6,000 سے بڑھا کر 30,000 روپے کی تجویز تھی. لیکن ظاہر ہے پھر عوامی رد عمل کی وجہ سے یہ ابھی ریسنٹ بھی جو کچھ ایک وہ آپ نے دیکھا نا, ایک شرلی ایسی چھوڑی گئی تھی جس پہ بھی تھوڑا پریشر آیا, وہ بھی ہو گیا. لیکن ذوالفقار صاحب ایک سوال ہے کہ دیکھیں آزاد کشمیر کے اندر جو ہم نے پیچھے بھی آپ کو یاد ہوگا جو ہم نے جو گندم والا اسکینڈل تھا, اس کے اندر بھی اتنا بڑا اسکیم ہے, اس کے اوپر بھی کوئی حکومت کی طرف سے جواب نہیں آیا. عوام میں اتنا جو بے چینی ہے آزاد کشمیر کے اندر اس وقت کی سچویشن آپ دیکھ لیں کہ ایک ایکشن کمیٹی کی صورت میں ایک بہت بڑی عوامی تحریک ہے جو آزاد کشمیر میں گزشتہ 2 سالوں سے اٹھی ہوئی ہے. لوگ جوک در جوک ان کے پیچھے جا رہے ہیں. سیاستدان آہستہ آہستہ اپنا وقار اور جو اپنی اہمیت ہے سیاسی پارٹیاں وہ کھوتی جا رہی ہیں. اس میں اس طرح کی کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہی وہ ایلیمنٹ ہے کہ جو ہے جتنی مراحت ہیں وہ سب انہوں نے اپنی اور اپنی لیے سمیٹی اور عوام بچا, عوام جو ہے اس سے لا تعلق رہی. یہ صرف ایک حصہ ہے. یہ اسمبلی کی میں کارکردگی بتا رہا ہوں کہ اسمبلی جو ہے اتنے سالوں میں کیا کرتی رہی, اور یہ ایک بڑی وجہ ہے جو یہاں پہ ایک اضطراب اور بے چینی پائی جاتی ہے. یہ انڈرسٹینڈ کرنے کی ضرورت ہے. یہ یہاں پہ سیاست تو نہیں ہو رہی بلکہ بزنس ہو رہا ہے. لیکن اس سے پہلے میں آپ کو اور ایک انٹرسٹنگ بات بتاتا ہوں کہ جون 2021 میں سابق وزرائے اعظم کی مراد میں اضافہ کیا گیا تھا. یعنی جون اس وقت کس کی حکومت تھی, مسلم لیگ نون کی. انتخابات چند ہفتے بعد انتخابات ہوئے, لیکن انتخابات سے پہلے ہی مراد بڑھائی گئی. وہ کیا تھی, وہ یہ تھا کہ اس میں جو سابق وزرائے اعظم کے لیے جو اضافی مراد منظور کی گئیں ان میں جو ہے وزیر اعظم کو اپنی مدت کے اختتام پر ایک کلرک
یعنی BS11 جو ہم نے بتایا, لیکن یہ کب ہوا تھا؟ یہ 2020 جون 2021 میں ہوا تھا. ڈرائیور اور گن مین کی سہولت دی گئی. اس سے پہلے انہیں ایک ڈرائیور کی سہولت تھی جو گن مین کے فرائض بھی انجام دیتا تھا. اس قانون کے تحت ان کے گھر کا کرایہ پہلے 25,000 ہوتا تھا, 2021 میں وہ 50,000 کر دیا گیا, جو مطلب وہی کرایہ جو کابینہ کے اراکین کو گھروں کا کرایہ ملتا ہے. پھر آزاد کشمیر کے سابق وزرائے اعظم سابق صدور اپنی مدت کے اختتام پر 1600 سی سی سے 1800 سی سی کی نئی گاڑی جو ہے وہ اپنے ساتھ لے جا سکتے ہیں. ماہانہ 400 لیٹر پیٹرول بھی کے وہ مستحق ٹھہرے. تو اسی طرح پینشن دیکھیے, یہ چونکہ یہاں اراکین اسمبلی کو یہ بڑا ناول ہے. نہیں, صدر صاحب کی بھی تو پینشن میں اضافہ ہوا, اس پہ تھوڑا سی روشنی ڈالیں نا, کیونکہ ہم پروگرام بالکل اینڈ کی طرف جا رہا ہے, ٹائم ہو گیا. صدروں بتا دیں. اسے میں یہ بتاؤں کہ 50,000 روپے ان کو بھی پینشن ملتی ہے, چونکہ اراکین اسمبلی کو 50,000 روپے پینشن ملتی ہے, تو یہ بھی چونکہ اراکین اسمبلی رہے ہوتے ہیں اس لیے 50,000 روپے ان کو بھی پینشن ملتی ہے. اور اسی طرح سے جو 2017 میں کیا میں یہ چونکہ میں یہ چاہتا ہوں کہ یہ ڈیٹیلز جو ہیں عوام کو پتہ چلے, لیکن کیا کریں بس پروگرام کا جو ہے اس میں میں آپ کو صرف یہ بتاؤں گا کہ 2017 میں بھی جو ہے اسپیکر, ڈپٹی اسپیکر, صدر, ان وزراء کی جو ہے وہ ان کی مراعات میں اضافہ ہوا تھا, بے پناہ اضافہ ہوا ان کی مراعات میں. یہ 2017 میں ہوا تھا. پھر اس کے علاوہ جو ہے پریزیڈنٹ جی 2018 میں مطلب 2017 میں یہ ہوا, اور اس کے بعد 2018 میں صدر جو سابق اور موجودہ صدر صاحب, اس کے بعد 2018 میں بھی جو صدر کی مراعات ہیں ان میں اضافہ ہوا. مثال کے طور پر صدر کی تنخواہ جو 40,000 روپے سے بڑھا کر 2 لاکھ روپے ماہانہ کر دی گئی, جبکہ سنچری الاؤنس کو 8,000 روپے ماہانہ سے بڑھا کر 50,000 روپے ماہانہ کر دیا. ان کی روزانہ الاؤنس 1,000 روپے سے بڑھا کر 5,000 روپے کر دیا گیا, اور سالانہ ثوابدیدی گرانٹ کو 5 لاکھ سے بڑھا کر 15 لاکھ روپے کر دیا گیا. صدر کو 40,000 روپے کا ایک وقتی سامان یا آلات خریدنے کا الاؤنس اور 15,000 روپے ماہانہ مہنگائی الاؤنس دیا گیا. اس کے علاوہ انہیں ایک مکمل تنخواہ چھٹی الاؤنس کے طور پر بھی دی گئی. یہ جو چھٹی کے الاؤنس اور مکمل تنخواہ یہ پرائم منسٹر کو بھی دی جاتی ہے, اور پرائم منسٹر کا جو ثوابدیدی جو ان کا گرانٹ ہے وہ بھی 15 لاکھ ہے. اس کے علاوہ جو ان کے اپنے آفس میں ان کا ٹریولنگ آنا بیٹھنا وہ تو علیحدہ سے ہے. یہ 2017 میں ہوا, جون 2017 میں صدر کے جو اضافہ ہوا. اسی طرح جون 2017 میں اسپیکر کا بھی مراعات اضافہ ہوئی. اسی طرح ڈپٹی اسپیکر کی ہوئی, یہ ان کی اضافہ ہوئی. اور اسی طرح اپریل میں یعنی اس سے پہلے اپریل 2017 میں وزیر اعظم اور وزیروں کی تنخواہوں اور مراعات میں اضافہ ہوا. اور پھر جو ہے مارچ 2017 میں ہمارے اراکین اسمبلی کی مراعات میں جو ہے اضافہ ہوا. اور اس کے بعد 2018 جو ہے سابق صدور کی پینشن میں اضافہ کیا گیا. یعنی پہلے ان کی پینشن 30,000 تھی, اس کو بڑھا کر 75,000 روپے کر دیا گیا. اب ان کی مدت ختم ہونے پر کیونکہ میں خود بھی بڑا حیران ہوں اور عوام کے لیے بھی بڑی کار اور 400 لیٹر پیٹرول, 55,000 مکان کا کرایہ, ماہانہ 5,000 روپے ٹیلی فون کے اخراجات. تو آزاد کشمیر پولیس ڈرائیور اور گن مین کی خدمات, اور ایس اینڈ جی اے ڈی سے اسٹینوگرافر اور ذوالفقار صاحب, یہ بالکل میں سمجھتا ہوں یہ وہ ساری چیزیں جو آپ کی انویسٹیگیشن سٹوری ہے جو آپ نے بالکل ڈیٹیل کے ساتھ نکالی ہیں, اس کو عوام کے سامنے لے کے آئیں. اس میں لیکن کہیں بھی اگر انشاءاللہ ہم اگلے پروگرام میں دیکھیں گے کہ ان سالوں میں عوام کے لیے انہوں نے کیا کیا, اگر کیا ہوتا ہے تو آزاد کشمیر کے اندر اس طرح کی کوئی سچویشن نہ ہوتی. آپ کا بہت شکریہ. انشاءاللہ اگلے ہفتے ہم کسی اور نئے موضوع پہ انشاءاللہ آپ کو دوبارہ ذہن دیں گے. ناظرین, آپ نے ذوالفقار علی صاحب کی سٹوری کی جو کہانی ہے یہ صرف 2017 سے 23 تک کی آپ نے سنی. کس طریقے سے جو لوگ جن کو ووٹ دے کے ہم آگے بھیجتے ہیں وہ بجائے ہماری صحت, تعلیم, ہمارے لیے روزگار کے مواقع ڈھونڈنے کے بجائے وہ اپنے لیے کس طریقے سے انہوں نے تنخواہوں اپنی مراعات میں جو اضافے کے بل لاتے رہے خود کو, تو انہوں نے بالکل آپ یہ سمجھ لیں کہ عیاشی والی اپنی زندگی بنا کے اور عوام کو مجبور و محکوم کر دیا. اور یہی وجہ ہے کہ آزاد کشمیر کے اندر آج جو سیاسی طور پہ عوامی طور پہ ایک تحریکیں چل رہی ہیں, بے چینی, اس کی بڑی وجہ یہی ہے. اگر آج بھی اس پہ غور کر لیں
اور اپنی سمت کو ٹھیک کر لیں تو آزاد کشمیر کے حالات ٹھیک ہو سکتے ہیں۔ اور آخری بات یہ کہ ہم ہر پروگرام کے بعد حکومت کو یہ بالکل دعوت دیتے ہیں کہ ہمارے جو فیکٹ فگر لے کے ہم آپ کے سامنے آتے ہیں، کہیں بھی آپ کو لگتا ہے ہم غلط ہیں تو آپ آئیں، بیٹھیں، یہ پلیٹ فارم آپ کے لیے حاضر ہے اور آپ صحیح بات عوام تک پہنچا کے ہم اور ہمارا پلیٹ فارم آپ کے لیے حاضر ہے۔ انشاءاللہ اگلے کسی پروگرام میں دوبارہ آپ سے ملاقات ہوتی ہے، تب تک اپنے میزبان سجاد میر کو دیجیے اجازت۔ اللہ نگہبان۔